ہمارے بزرگ فرمانے لگے بندوں پر جو پریشانی آتی ہے یہ دو قسم کی، ایک پریشانی تکلیف وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے، ایک پریشانی تکلیف وہ اللہ پاک کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا ان میں فرق ہی ہے کہ جس پریشانی جس تکلیف میں توجہ اللہ نصیب ہو جائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے، مانگنا شروع کر دے، یہ پریشانی یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں گھبرانی در وہی ہے، جو کچھ ملے گا وہیں سے ملے گا، دینے والی ذات وہ ہے۔ ہمارے حضرت سے جامع شفیع شیخ الحدیث حضور صاحب برکاتہ عالیہ حضرت سے صاحب پوچھنے لگے حضرت میں دعا کرتا ہوں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی۔ حضرت فرمانے لگے کہ جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ فرمایا پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، لیکن صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ فرمایا آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا۔ ان کی بارگاہ میں جھکے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا اہم عقیدہ آپ یہ پلے باندھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت کے اوپر کامل یقین ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی ہے نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ یا شاعر کا شعر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر۔